صدیق کو کافر کہا گیا۔ ہم نے ابھی تقریر کے بعد چاول کھانے ہیں اور صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے۔ ہم نے جا کے گھر جا کے سو جانا ہے اور صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے۔ ہم نے صبح اپنی روایت روٹین کے مطابق دکانیں کھول لینی ہے، معاملات چلتے رہیں گے، لیکن اہل حدیث کے جوانوں صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے لمحات زندگی کو اسی طرح گزاریں گے جس طرح چل رہا ہے زمانہ، سویرے ہم نارمل ہوں گے بالکل، لیکن یہ بات یاد رکھنا قیامت دا دن آونا ہے تے صدیق نے توڑے گربانن ضرور پڑھنا ہے کہ تم آرام سے سوتے تھے اور بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے اور مجھے کافر کہا جا رہا تھا، اور رسول اللہ بھی گلہ کریں گے امت سے۔ حضور جانتے ہو سینہ عمر سے ایک دفعہ تلخی ہو گئی تھی صدیق کی، تو حضور نے برداشت نہیں کیا تھا، ممبر پہ خطبہ دیا تھا صدیق کی شان پر۔ میرے علم کے مطابق رسول رحمت کی زندگی کا آخری خطبہ جو ممبر پہ بیٹھ کے حضور نے واز کیا ہے، اس کا موضوع بھی شان صدیق ہی تھا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر بتاؤ پھر رب کی زمین پہ مسلمان کون ہوگا؟ مسلمان کہا کسے جاتا ہے؟ مسلمان ہوتا کون ہے؟ کسے کہا جاتا ہے مسلمان؟ توجہ ہے؟ صدیق مسلمان نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ ذرا بتائیں اگر ہم اسی حالت میں دنیا سے اٹھ جائے، صدیق ہی تو ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی، ہم کیا جواب دیں؟ ہم کاروبار کرنے کے لیے آئے تھے، اولادیں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تو حیوانوں کی بھی ہے، بلکہ شیخ القرآن کی زبان میں کہوں گا درندوں کی بھی، کتوں کی بھی اولاد ہے، 10 کتورے ایک کتیا کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں۔ بچے پیدا کرنا اور بچوں کو دودھ پلانا اور بچوں کو پالنا، یہ انسانیت کے لیے صرف یہ اسی لیے انسان بن کے آئے ہوتے ہیں، یہ تو درندے بھی کر رہے ہیں۔ کتی بھی سکھاتی ہے کتورا کہ تمہارا یہ دشمن ہے، یہ تمہارا سجن ہے، اور وہ بھی دفاع کرتی ہے اپنے بیٹوں کا۔ کوئی اس کے بیٹوں کی طرف آئے تو کتیا بھونک کے ان کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ میرے بیٹوں کی طرف کیوں آتے ہو؟ کتیا بیٹوں کا دفاع کر رہی ہے، اور تم انسان ہو کے اور مسلمان ہو کے اور اہل حدیث ہو کے اپنے باپ کا دفاع نہیں کرتے۔ ساری امت روحانی اولاد ہے، صدیق ہمارا باپ ہے۔ یہ کوئی انسانیت ہے جس زمرے میں ہم پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صدیق کو گالیاں دی جا رہی ہیں؟ بس ٹھیک ہے، ختم کر تقریر۔ نعرہ تکبیر! شان ابو بکر صدیق! شان ابو بکر صدیق! شیعوں پہ لعنت! صدیق کے دشمنوں پہ لعنت! صدیق کے دشمنوں پہ لعنت! شان ابو بکر صدیق! نعرہ تکبیر! اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ جو سنتے ہیں، کبھی آپ نے ان کا ذوق دیکھا ہے؟ وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور جو سننے والے ہیں وہ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور داد دے رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تذکرے پر ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے، ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، ہمارے اندر کوئی غیرت نہیں پیدا ہو رہی۔ شاہ صاحب وہ شخصیت ہے، پچھلے سال کی بات ہے جب اسلام آباد کے اندر ایک لعین نے حضرت ابو بکر صدیق کی جب گستاخی کی تھی تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس دن سے میں چین سے سویا نہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے، اور ہم ہیں، یقین کریں میرا دل بھی کھول رہا ہے، اس لیے ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا
کہ آج تک مجھ پر جس نے جو احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی ادا کرے گا. اس قدر احسان ہے اس امت پر، لیکن ہمارے اندر غیرت نہیں ہے. دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق کے دفاع کے لیے اللہ ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا فرما دے. اب حکم ربی عائشہ صاحب تشریف لے جا چکے ہیں.